مصداق ٹی وی اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دل نادان میں مسز نگار نایاب کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مسز نگار کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ نایاب ماں بننے والی ہے تب تو اس کے ہوش آ گئے۔ اس کے خیال کے مطابق تو نایاب 2-4 ماہ سے زیادہ اس گھر میں ٹکنے والی نہیں تھی۔ اب اگر زاویئر کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ نایاب کو طلاق ہرگز نہیں دے گا، اور یہی وہ وجہ تھی جسے لے کر مسز نگار نایاب کے گھر کا ماحول اتنا تنگ کر دینے والی ہے، جس کے لیے اس کی بیٹی جیوی بھی بھرپور ساتھ دینے والی ہے۔ لیکن اس سارے گنوینے کھیل میں مسز نگار کو اندازہ نہیں رہا تھا کہ جب زاویئر کو علم ہوگا کہ اس کی ماں نے نایاب کو یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، پھر زاویئر کا جواب بہت خوفناک ہوگا۔ اسے زاویئر کے ساتھ ساتھ اپنی بہو سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا پڑے گی۔ ادھر نایاب نے جب سے مسز نگار اور جیوی کی آپس کی گفتگو سنی تھی کہ زاویئر اسے واپس آتے ہی طلاق دینے والا ہے، نایاب بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت بھوکا رہنے کی وجہ سے پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بیبی کی بھی موت واقع ہو سکتی تھی۔ جب مسز نگار کو معلوم ہو جائے گا کہ نایاب جیوی اور اس کی تمام باتیں سن چکی ہے، وہ لڑکراتی قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہوگی۔ جیسے ہی گرنے لگے گی تو جنید سامنے آ جاتا ہے اور اسے سہارا دیتا ہے۔ وہ نایاب کو پریشان دیکھ کر اس کی ہمت افزائی کی کوشش کرتا ہے، لیکن نایاب جنید کو کچھ نہیں بتاتی کہ اس کی ماں اور بہن اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکالنے کا پلان کر چکی ہے۔ ادھر مسز نگار کو اب چین نہیں آ رہا تھا، اس ڈر تھا کہ وہ زاویئر کو بتو دے گی۔ اس کی ماں اور بہن اسے طلاق دلوانا چاہتی ہے، اگر زاویئر اپنی بیوی کے منہ سے یہ باتیں سنے گا تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے مسز نگار نے زاویئر کی واپسی سے پہلے ہی ملازموں کو بلوا کر ان کے ذریعے نایاب کو گھر نکال دیا تاکہ اس کی باتوں کا راز رہ سکے۔ نایاب کے گھر سے اچانک غائب ہو جانے پر دادی اماں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے جنید کو بھی بلوا لیا اور اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا اور بتایا کہ کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ سن کر دادی مسز نگار اور تانیہ کے پاس پہنچ جائے گی اور ان سے تانیہ کے جانے کی وجہ پوچھیں گی، تو مسز نگار اپنے شانے اچکاتی ہوئے لاعلمی کا اظہار کرے گی۔ تو دادی اماں کہے گی کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ گئی تو گئی کیوں، وہ جنید کے پاس جائے گی لیکن پھر اسے لاعلمی کا ہی جواب ملے گا۔ ادھر تانیہ ماں کینسر میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کی آخری سٹیج چل رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زاویئر کا پیچھا چھوڑ دو، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے، ان کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر کے آگے بڑھو، نہیں تو میری طرح تمہیں بھی طلاق ہو جائے گی اور بڑھاپے میں تنہائی کی اذیت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اب کم از کم تم یہ غلطی نہ کرو۔ لیکن تانیہ تو تہیا کیے بیٹھی تھی کہ وہ زاویئر کو ضرور شیشہ میں اتار کر جنید سے طلاق لے کر زاویئر سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر ناکام بھی رہی تھی وہ ان کی زندگی میں اتنا زہر ضرور گھولنے میں کامیاب ہو جائے گی جس سے ان کی زندگی عذاب بن جائے۔ ادھر نایاب کے بھائی کے گھر سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک دروا کھلا اور غموں سے لدی ہوئی نایاب داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نایاب رو رو کر اپنی دادی کو کہنے لگی کہ وہ اب واپس نہیں جائے گی، جسے سن کر اس کی بھابھی بولے گی کہ کیوں نہیں جاؤ گی، وہ تمہیں ہر طرح کی عیش عشرت اور بڑی گاڑیاں اور بنگلہ ہے یہاں کیا ہے، جس پر نایاب کہے گی یہ سب اپنی جگہ، لیکن وہاں کے لوگ تنگ نظر ہیں۔ لیکن پھڈا تب بننے والا ہے جب نایاب کی دادی نایاب کی گرتی ہوئی صحت کو لے کر ہسپتال جائے گی، اور پھر یہی بھائی اور دادی زاویئر کی کلاس لینے والے ہیں، جس کے بعد زاویئر ان رشتوں کے گھن چکر میں بری طرح پھنس جائے گا۔ کیا زاویئر نایاب کو طلاق دے دے گا، اسے لینے اپنے سسرال آئے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ شکریہ۔